السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ میں ہوں عائشہ تحسین۔ عالمی خبر نامے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو شام میں فضائی حملوں کی اجازت دینے پر مشرق وسطی کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کا یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کی طرح بدترین ہے۔ امریکہ کا سعودی عرب کا دفاع اور اس کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پر امریکی شہر جمال خاشقجی کے قتل کے احکامات جاری کرنے کے الزامات عائد کرنے کے بعد امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور ریاض کے تعلقات دونوں ممالک کے مابین مشترکہ مفادات کی عکاسی کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے صدارتی الیکشن کی دوڑ میں حصہ لینے کا اشارہ دے دیا۔ کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی صدارتی انتخاب کو چرایا گیا ہے۔ فی الحال وائٹ ہاؤس کی دوڑ ہار گیا ہوں، تاہم اگلی بار شکست دینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ سعودی عرب کو دھمکایا نہ جائے، سعودی کالم نگار نے جو بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ خالد المالک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے چین یا روس کے ہتھیاروں کی جانب توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ خلیج عمان میں اسرائیل کے مال بردار بحری جہاز پر مبینہ بم دھماکہ، جہاز اور عملہ نقصان سے محفوظ ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھماکے کا الزام ایران پر عائد کر دیا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کو مزید حملوں کی دھمکی دے دی۔ حوثی باغیوں نے گزشتہ کیے گئے سعودی عرب پر ناکام حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ ایران کے جنوب مشرقی حصے میں انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس اقدام کا مقصد وہاں جاری مظاہروں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کی تفصیلات پر پردہ ڈالنا ہے۔ سینٹرل لندن میں خنجر زنی کی واردات۔ پولیس کے مطابق 19 سالہ احمد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان کے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے صاحبزادے اسکاٹش لیبر پارٹی کے پہلے مسلمان سربراہ منتخب کر لیے گئے۔ 38 سالہ ان سرور 2016 سے گلاسگو ریجن کے لیے اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ اقوام متحدہ سے فوج کے خلاف کارروائی کی اپیل کرنے والا میانمار کے سفیر کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ جو مسون نے عالمی ادارے سے اپیل کی تھی کہ ملک پر قابض فوج کے خلاف تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے 3 انگلیوں پر مشتمل سلیوٹ بھی پیش کیا۔ دوسری جانب میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرتے مظاہرین پر سیکیورٹی فورس کی فائرنگ سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی کسان اپنے حق کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار ہیں، ترجمان کسان یونین نے خبردار کر دیا۔ ملک میں لٹیرے گھس آئے ہیں جو ملک کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم پورے بھارت کے تمام کسانوں کو کالے قوانین سے آگاہ کریں گے۔ جہیز کے نام پر سسرال والوں کے تانوں سے تنگ آ کر ایک بھارتی لڑکی نے خودکشی کر لی۔ 23 سالہ شہر احمد آباد سے تعلق رکھنے والی عائشہ کی خودکشی نے قبل اس کا ویڈیو بیان وائرل ہو گیا۔ مرنے سے قبل ماں باپ سے رابطے اور شوہر سے متعلق گفتگو کی۔ پاکستان سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے تمام اداروں کو الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کا پابند کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام ٹیکنالوجی کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی سینٹ انتخابی مہم کی خود نگرانی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی تمام سرکاری مصروفیات کو منسوخ کر کے جناب عمران خان نے آئندہ 3 روز پارلیمنٹ ہاؤس میں اراکین سے ملاقات کریں گے۔ حکومت نے سینٹ انتخابات سے متعلق ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی خوش آئند قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ انتخابات آئین کی دفعہ 226 کے تحت ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ نے نشاندہی کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ہر اقدام اٹھائے اور ووٹ کی رازداری حتمی نہیں ہے۔ ایک میسج پر سیٹیں مل جائیں گی، لیکن جھوٹ بول کر ووٹ حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا، کہتے ہیں جب تک اختیارات اور وسائل گلیوں میں موجود لوگوں میں منتقل نہیں ہوں گے، کراچی میں اسی طرح دھول مٹی اڑتی رہے گی۔ رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان قتل میں ملوث ملزم ہنگو سے گرفتار۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق مفتی اکرم اللہ کے قتل میں ملوث شاہد الرحمان کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کیا گیا۔ 2 روز قبل اسلام آباد میں فائرنگ کر کے JUI کے مقامی رہنما قاری کرامت رحمان کے بھائی، بیٹے اور شاگرد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ راولپنڈی میں سابق گورنر خیبر پختونخوا علی محمد جان اورکزئی کے گھر ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنایا اور 3 لاکھ روپے نقدی، 4 لاکھ سے زائد کے پرائز بانڈ اور سونا لوٹ کر فرار ہو گئے۔
ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। 21 रुपए 78 पैसे इजाफे के बाद 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1,884 रुपए 92 पैसे मुकर्रर कर दी गई, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। सिंध के अलावा आज से मुल्क भर में तलीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। कोरोना की सूरत हाल की वजह तलीमी इदारों में बच्चों की हाजिरी 50% रहेगी। दूसरी जानिब सिंध के वजीर तलीम सईद गनी ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। कराची के मारूफ कारोबारी इलाके डेंसो हॉल को आम ट्रैफिक के लिए बंद करके वॉकिंग स्ट्रीट में तब्दील कर दिया गया। शहर की कदीम इमारतों को महफूज बनाने के मंसूबों के तहत लैंडस्केप राहगुजर को बनाया गया है। सेहत की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। चीजों की सतह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा अब ज्यादा नहीं रहा। वबाई अमराज के माहिरीन का कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो चीजों को साफ करने से ज्यादा अपने हाथों को धोएं, सफाई और समाजी फासले की एहतियात पर तवज्जो दें। पाबंदियां उठाने से पाकिस्तान में कोविड की तीसरी लहर का खदशा बढ़ गया है। माहिरीन सेहत ने हुकाम को मशवरा दिया है कि जब कोरोना के खिलाफ 70% आबादी वैक्सीनेट हो जाए, सिर्फ इस वक्त पाबंदियां हटाई जाएं। रात देर तक जागने से नौजवानों को संगीन नुकसानात का सामना है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। 40 साल तहकीक के मुताबिक रात गए सोने वाले अफराद जिंदगी के बेशतर पहलुओं में बदतर साबित होते हैं और इनकी सलाहियतें भी नाकिस होती हैं। कुदरती मिठास का ज्यादा इस्तेमाल भी कुव्वत मदाफत कमजोर बना सकता है। कुदरती मीठी ग़िज़ाओं में भी पाए जाने वाला जुज़ फ्रुक्टोज के ज्यादा इस्तेमाल से मोटापे, ज़ियाबतीस, टाइप 2, जिगर के मुतासिर हो जाने के खदशात में कई गुना इजाफा हो जाता है। खेलों की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की ताज़ा दर्जा बंदी जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम की बड़ी कामयाबी सरे फरिस्त 10 बल्लेबाजों में 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबले के बाद लाहौर की जीत। फतेह में अहम किरदार अदा करने वाले फखर जमान ने गूगली चैलेंज भी पूरा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर कलंदर्स ने मुल्की हॉकी को भी ठीक करने का बेड़ा उठा लिया। PSL फ्रेंचाइज और कराची हॉकी एसोसिएशन के दरमियान एक याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत कलंदर्स न सिर्फ टैलेंट हिंट में मावनत करेगी बल्कि माह रमजान में कम्युनिटी टूर्नामेंट भी मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान की बर्फीली वादी मालम जब्बा में स्नो माउंटेन साइकिलिंग रैली का इनकाद। 6 किलोमीटर तवील ट्रैक पर साइकिलिंग रेस में 2 खवातीन समेत 20 खिलाड़ियों ने शिरकत की। तिजारत की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में रवा माली साल के पहले 7 माह में अमेरिका को की जाने वाली बरामदात में 9.82% बढ़ गई है। चीनी सरमायाकारों का भी पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। इन 7 माह के दौरान पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी $402.8 मिलियन के साथ सरे फरिस्त है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई तक जनवरी 21, 2020 में बरामदात का हुजम $2,680.250 मिलियन तक पहुँच गया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में कमी का रुझान रहा। सोने की फी तोला कीमत 900 रुपए कमी के बाद 1,08,100 रुपए हो गई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए सस्ता हुआ। डॉलर 3.5 माह की कम सतह 158.10 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची अबतर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद कारोबार के लिए अराजी की कीमतों के हिसाब से सबसे ज्यादा मतलूब शहर बन गया। सनतकारों का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से रुझान बढ़ने लगा। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के मुताबिक इस वक्त साइट इंडस्ट्रियल एरिया में कोई खाली जमीन मौजूद नहीं। सनती यूनिट्स की कीमतें 20 से 60 करोड़ रुपए मालियत रखती हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। सर्जरी के बाद भारतीय लेजेंड अमिताभ बच्चन की तबीयत में बेहतरी आने लगी। अमिताभ बच्चन ने अपनी ब्लॉग बॉस में सर्जरी के बाद की मतअद तस्वीर शेयर करते हुए दुआएं करने पर मदाहों का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वबा के बायस ताखीर का शिकार बॉलीवुड अदाकार शान शाहिद ने अपनी फिल्म जरार को रवां साल रिलीज करने का ऐलान कर दिया। फिल्म की कहानी खुद शान शाहिद ने तहरीर की, जबकि सीनियर आर्टिस्ट नैयर एजाज मंफी किरदार और नदीम बेग अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। पाकिस्तान में भारतीय लेजेंड्स दिलीप कुमार और राज कपूर के घर खरीदने के लिए रकम फराहम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दोनों मकानात के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा रकम ज़िले इंतजामिया को दे दी। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी का कहना है कि दोनों मकानों को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। मालकान हुकूमती पेशकश रद्द नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। टिकटॉक अपने सार्फिन को राजदारी की खिलाफ वर्जी करने पर करोड़ों डॉलर देने को तैयार हो गई। अमेरिका में प्राइवेसी की हिफाजत न करने पर चीन की वीडियो ऐप टिकटॉक पर दर्जनों मुकदमात किए गए, जिस पर कंपनी ने तमाम मुकदमात को खत्म करने के बदले मजमूई तौर पर $9 करोड़ 20 लाख की अदायगी का वादा किया है।
اگر آپ کو یہ فکر ہے رات 12 بجے کسی دوست کو سالگرہ کی مبارکباد دینا مشکل ہوگا تو آپ فکر مت کریں، گوگل میسیجز نے اب شیڈول ٹیکسٹ میسج کو ممکن بنا دیا، جس کے ذریعے آپ پہلے سے لکھا ہوا پیغام اپنی مرضی کے وقت اور تاریخ کو میسج بھیج سکتے ہیں۔ امریکی ماہرین فلکیات نے سورج سے 5 سال ارب سال پرانا پتھریلا سیارہ ڈھونڈ نکالا۔ TOI 56IB سیارہ زمین سے 280 نوری سال دوری پر ہے، جو زمین جیسا پتھریلا ہونے کے علاوہ تقریباً 10 ارب سال قدیم بھی ہے۔ دلچسپی کی دنیا سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے ضلع جہلم میں 10ویں صدی عیسوی کا قلعہ نندنا کو ماڈل ولیج بنانے کا فیصلہ، دلکش راستوں اور خوبصورت جھرنوں سے آراستہ 45 کینال پر پھیلے قلعے کی سیر گاڑی اور پیدل کی جا سکتی ہے۔ سنسکرت میں نندنا کا مطلب بیٹا ہے۔ اس قلعے کا نام اندر دیوتا کے دیو ملائی باغ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کینیڈا کی 94 سالہ خاتون نے اپنی سالگرہ کے موقع پر انوکھے تحفے کی فرمائش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ نینا راکٹ کے دروازے پر ایک بینر لٹک رہا ہے جس پر درج ہے، میں آج 94 سال کی ہو گئی ہوں، مجھے تحفہ نہیں صرف ویکسین چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ حکومتی وعدے پورے نہیں ہوئے اور ڈاکٹرز بھی نامکمل معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 310-644-6395۔ سنتیاگو کینین کالج دا اہم اعلان، پاکستان دے طالب علم واسطے اہم خوشخبری۔ پاکستان چ کار بیٹھے اعلیٰ تعلیم تے خواہش مند کمپیوٹر سائنس تے بزنس ایڈمنسٹریشن وچ آن لائن ٹریننگ پروگرام دے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کردا ہے۔ آن لائن پڑھن والے طلبہ پروگرام دی تکمیل چ بعد کیلیفورنیا دی مشہور ناور یونیورسٹی وچ داخلے لے سکان گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ دے وچ داخلے دی ضمانت دیندا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج دا خصوصی پروگرام پاکستان دے واسطے تواڈے خواباں دی تعمیر، اعلیٰ مستقبل دی تعمیر۔ اج داخلہ لین واسطے انہاں نمبراں تے رابطہ کرو۔ نیوز اپ ڈیٹ میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔